ایک گل کرنا چاہنا معتکفین واسطے کہ ایک چھوٹی جی گل یاد رکھنا اعتکاف کے دوران کہ گفتگو کٹ کرنا، اور اگر طبیعت اضطراب آ جائے درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا، درود شریف پڑھو، بہت زیادہ درود شریف پڑھو، جنہ ممکن ہو سکے انہاں درود شریف پڑھو، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، بس یہ ہے۔ اور رات نو اگر ممکن ہے تے تراویح تو بعد درود پاک بھی پڑھو اور نوافل بھی ادا کرو، بس تے میں آکھیا چلو اس طریقے نال ہور بیلیاں نے بھی کچھ آکھیا ایئر کنڈیشن بارے، مسعود خان صاحب نے آکھیا ہے کہ نو دین گے تے انشاءاللہ اگلے سال تانوں یہ گرمی نہیں لگے گی، ایئر کنڈیشن اور ہوئے گا، میں کوشش کروں گا کہ زیادہ ٹھنڈک والے ہوں تاکہ بیلی خوب ٹھنڈے ٹھنڈے رہیں، اور بس یہ ہے۔ ایک عبدالرشید کو لانا، عبدالرشید دادا اپنا گھر ایک یہ دے دے گا، بہ جاؤ تو انشاءاللہ مسجد ٹھنڈی رہے تو بیلی ٹھنڈے رہیں، اور سجدہ کرن، قیام کرن، اور قیام و سجود لذتاں نو تلاش کر۔ میں بھی تیز نماز پڑھنا تے حکیم ارشاد آہستہ آہستہ نماز پڑھنا، تے آہستہ آہستہ نماز پڑھو اور قیام و سجود لذت حاصل کرو کہ جی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نو ویکھ رہا ہے۔ جدو نوافل واسطے کھڑے ہو جاؤ تو اس طریقے نال قیام کرو، اس طریقے نال رکوع کرو، اس طریقے نال اتحیات بیٹھو، اس طریقے نال سجدہ کرو کہ گویا تسی رب کریم دی زیارت کر رہے۔ اور اگر یہ نہیں تو یہ تو ضروری سوچو کہ اللہ تعالیٰ تو ویکھ رہے ہیں، اور بلا شبہ ایسے لوگ موجود نے کہ جڑے رب کریم دی زیارت کرتے ہیں۔ کسی بندے نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نو پوچھا کہ بڑی اللہ اللہ کرتے ہو، بڑے سجدیاں جاندے ہو، رکوع کرتے ہو، کیا کبھی اپنے رب نو ویکھیا بھی جے؟ تو آپ فرمان لگے کہ کیا مینوں اینا احمق سمجھے کہ جنہوں میں کبھی ویکھیا نہیں سجدہ کروں؟ میں کبھی بغیر ویکھیا اپنے رب نو سجدہ نہیں کیتا، ہمیشہ ویکھ کے سجدہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی اے تکبر حرص دلوں کٹ دے تو اے مقام آ جاتا ہے کہ بندہ رب نو سجدہ کر دے تو رب نظر آئے، تے بس اے دے وچ لذت اور درود شریف کثرت نہ۔ ہن دن ٹل گیا، رات آ گئی، بے چینی بھی ہوئے گی، پسینہ بھی ہے، بس درود پاک نال اپنے دل نو اور جسم نو منور کر، اور نوافل پڑھو، خوب پڑھو۔ 5 باری جدو تسی کوئی شریف پڑھو گے پہلی رکعت قرآن مجید کا ثواب ہوئے گا، اور دوسری رکعت جو 3 باری کوئی شریف پڑھو گے قرآن مجید کا ثواب ہوئے گا، گویا کہ 2 رکعت نفل قرآن پاک کا ثواب ہو جائے گا۔ ایویں کر کے پاویں جنہیں مرضی قرآن پاک کا ثواب لیں، اور پہ حضرت صاحب کی موجودگی اللہ تبارک و تعالیٰ تو شاد و آباد رکھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ آستانہ چلتا رہے، اور اتنے سنتاں دی ترویج ہوندی رہے، اور اتنے ٹول ٹمکا نہ ہوئے، اتنے باجا گاجا نہ ہوئے، اتنے اس جگہ نو اللہ تعالیٰ شرک تو دور رکھے، اس جگہ نو اللہ تعالیٰ یہ شرک نہ ہوئے بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ اغیار بھی عام تو کہن کے ویکھو اے وہ لوگ نے جڑے درود پاک پڑھتے ہیں، اے وہ لوگ نے جڑے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر جانتے ہیں، اور اے سر نیاز نے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ تو علاوہ کسے غیر بنا دے کے سجدہ ریز نہیں ہوتے، اور اے وہ قلب نے جو اللہ والے نال بے انتہا محبت کرتے ہیں،
اور انہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی دتی ہوئی طاقتوں کی وجہ تو با اختیار سمجھتے. بے شک حضرت صاحب پاک با اختیار نے، اور وہ اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا. اور بے شک ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے، ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک زندہ نے، اور یہ حیات جاویداں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. کوئی کس طرح چھین سکتا ہے، کوئی کس طرح تانا زن ہو سکتا ہے. اور بے شک اسی سب مواحدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہی سارے قائد حسنہ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے سانو کاربند فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر ہوئے کہ تمام دنیا ماں باپ اولاد جان مال سب تو بڑھ کے سرکار میں محبت ہوئے. بلکہ دعا کریا کرو کہ یا اللہ ساری جان اور ساری اولاد دی جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین پاک تے تصدق ہو جائے، آپ دے نالین پاک تو نچھاور ہو جائے، اور آقا بھی خوش ہو جاؤ تے قربانی لے لیں. ایک کوئی احسان نہیں ہے، اگر وہ قربانی لے لیں تو تھوڑے واسطے سرفرازی ہے. خواہشاں بڑیاں نے کیتیاں، تکمیل کسے کسے نہیں ملی. دعا کرو کہ ساری جان ساڈا مال تبلیغ کی کمیٹی کے بارے کچھ ترجیحات توجیحات ہوں میں آ کے ہی بناواں گا. ادو تک ضبط و نظم نال چلائی رکھو جس طرح چل رہی ہے. انشاءاللہ میرا ایک خیال ہے کہ بہت جلد کچھ ایسا ترتیب اختیار کی جائے کہ میں زیادہ وقت اتنے گزاراں پاکستان اور کم وقت بیرون ملک گزاراں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دی مہربانی اور او دی رضا تو بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. تسی دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے کولوں اور میرے کولوں دین دا کام لے لوے، اور اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ سرکار قبول فرما لین سانو اپنی غلامی وچ، اور آخرت دی خیر ہوئے. اور دنیا چند دن ہے، آخرت دی خیر ہوئے. بس یہی میں گل کرنی سی، اور تواڈی زیارت بھی کرنی سی. اور تواڈے تے جڑیاں سختیاں نے، میری خواہش ہے کہ مسجد بہت وسیع ہو جائے اور ساری ٹھنڈی مسجد ہو جائے اور لنگر کا وسیع اور انتظام ہو جائے. دل تو یہی ہے، لیکن ایک تواڈے شایان شان خدمت بھی نہیں ہو پا رہی اور گرمی بھی ہے. لیکن انشاءاللہ اے جڑا آتا ہے نا مسجد اندر والا یہ ویچتے انشاءاللہ اگلے سارے ایڈمیشن لگن گے. تو بس کی ہے کہ یہ پوری مسجد تعمیر ہوئے گی انشاءاللہ تعالی، اور یہ پوری مسجد پھر اسی ایڈمیشن انشاءاللہ کرائیں. بے شک پھر 20,000 10,000 جنہیں بھی آ جان ٹھنڈے ہی رہے، اور اپنے جنریٹر لے لیں گے. بس یہ وے تو میں وہ پیغام تھوڑے تک پہنچا دیتا جڑا پیغام حضرت صاحب کا پیغام ہے. بس اس تو زیادہ میری کوئی قدرت و طاقت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حفظ و امان چ رکھے اور دنیا اور آخرت دیاں تمام نعمتاں تو نوازے. اور اگر خالی چولی آئے ہو تو یقین رکھو جڑا بندہ صاف دل نال اتنے بیٹھا ہے حضرت صاحب وہ چولی بھر کے بھیجن گے. نہ صرف دنیا جڑی کہ کچھ بھی نہیں ہوتی، دین دی دولت تو بھی مالا مال کرن گے. وہ لوگ عقل مند نے جو دین دے خواہش مند نے، اور بے عقل ناتواں اور نادان نے جو فقط دنیا چاہتے ہیں. اور بعض دین بھی اس طرح منگتے ہیں کہ مطمع نظر دنیا ہوتی ہے، دنیا چند روز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دین دی دولت تو نوازے اور تقوی پرہیزگاری دے، کردار دے، اخلاص دے، اور وہ اصول پرستی ہوئے. وہ اصول دے نال جڑا قرآن و حدیث اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں تو انہیں اصول، اور جڑے اصول اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور تابعین تبع تابعین اور اولیاء متقدمین و اولیاء متاخرین تمام سے جڑے اصول انہوں نے چلائے، اور حضور میاں صاحب میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ اسلوب سے چلائے، حضور حضرت صاحب پاک کے اسلوب سے چلائے، آپ کے اولاد پاک کے اسلوب سے چلائے.
اور اللہ تعالیٰ تو دنیا آخرت سرفراز کرے اور یہ جڑیاں سختیاں نے انہاں نوں جھیل لو اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈے تے فضل کرے گا. مینوں پتہ ہے کہ جگہ کام ہے لو ہن تسی آرام کرو تھوڑی دیر پھر پچھلی رات میں اٹھ کے سب چیزاں بھول کے سب خیالات بالائے طاق رکھ کے نوافل وچ مشغول ہو جاؤ اور پھر فجر دا وقت آ جائے گا پھر درود پاک پڑھتے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں کو دین دی خدمت لانا ہے اور ہمیشہ تبلیغ کرتے رہنا. السلام علیکم.